بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 آج کا ہمارا ٹاپک ہے میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت۔ پہلا دور حکومت نومبر 1990 سے جولائی 1993 تک کا ہے۔ دوسرا دور حکومت فروری 1997 سے اکتوبر 1999 تک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں گے ان دونوں کو کہ پہلا دور حکومت کب سے کب تک رہا اور دوسرا دور حکومت کب سے کب تک رہا۔ میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت نومبر 1990 میں پاکستان مسلم لیگ کے میاں محمد نواز شریف نے ملک کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ اس دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا زرعی پالیسی کا اعلان۔ ایگریکلچر پالیسی بنائی انہوں نے۔ ایگریکلچر پالیسی سے کیا ہوتا ہے کہ کسانوں کی حالات بہتر کرنے کے لیے، ان کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے، فکس کیے گئے، یعنی ٹھیک ہے، مختص یعنی فکس کیے گئے۔ نجکاری کمیشن، پرائیویٹائزیشن کمیشن، یعنی 1991 میں ہی حکومت نے نجی کاری کمیشن کا قیام کا اعلان کیا، یعنی پرائیویٹائزیشن جو ہوتی ہے کمیشن کا قیام کا اعلان کیا۔ سرکاری بینک اور مالیاتی اداروں میں اصلاحات کی گئیں۔ پرائیویٹ شعبے میں بینک قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ کچھ بینک اور دیگر ادارے نجکاری کمیشن کے ذریعے فروخت کر دیے گئے، جس سے قومی خزانے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ صوبوں کے درمیان پاکستان کی پانی کی تقسیم کا معاہدہ۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم پر تنازع چل رہا تھا۔ حکومت کی کوششوں سے سب کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہو گیا۔ بیت المال کا قیام۔ اچھا، یہاں پہ آپ شارٹ کوسچن بھی کریں گے۔ یہ زرعی پالیسی کے اعلان سے کیا مراد ہے؟ نجکاری کمیشن کا قیام کب عمل میں آیا؟ اور اس کے بعد بیت المال کا قیام، بیت المال کب اور کس نے قائم کیا؟ تو بیت المال نواز شریف حکومت نے 1992 میں صدارتی آرڈیننس، یعنی صدر کے آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا، اور تاکہ غریب لوگوں کی مالی مدد کی جائے، اعانت یعنی مدد کی جائے۔ خارجہ پالیسی، فارن پالیسی آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے، ایک ملک کی دوسرے ملک سے جو بھی کسی بھی کام کے سلسلے میں جو پالیسی بنائی جاتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ تو نواز شریف حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں کئی مثبت تبدیلیاں کی۔ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف لیڈروں سے مذاکرات کیے۔ قیام امن کی خاطر مختلف گروہوں میں صلح کروانے کی پالیسی جاری کی۔ مسئلہ کشمیر کی حل کے لیے بھارت کو باضابطہ دعوت دی گئی، لیکن مذاکرات بامقصد نہ ہو سکے۔ 1992 میں بھارت نے اتحاد پسندوں نے بابری مسجد کو منہدم کرا تو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد مذمت پاس کی۔ حکومت پاکستان نے امریکہ دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو حکومت پاکستان نے محتاط پالیسی اختیار کی۔ عوامی منصوبے، اب لوگوں کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نواز شریف نے تعمیر وطن پروگرام، خودکار روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ اور یلو کیب اسکیم جیسے عوامی منصوبے شروع کیے، جو کافی کامیاب ثابت ہوئے۔ پہلی نواز شریف کی حکومت کی برطرفی، تو اپریل 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی 58(2) کا سہارا لے کے نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ ان کی حکومت تقریباً 2.5 سال ہی چلی تھی۔ اس کے بعد مسٹر بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ مسلم لیگ نے صدر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، لیکن سپریم کورٹ نے صدر کے احکامات کو مسترد کر دیا اور میاں نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا، مگر اس میں صدر اسحاق خان اور میاں نواز شریف کے درمیان اختلافات شدت اختیار کیے گئے، جس کے بعد میاں نواز شریف نے جولائی 1993 کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا، یعنی اپنی وزارت چھوڑ دی، اور صدر غلام اسحاق خان بھی صدارت سے مستعفی ہو گئے۔ معین قریشی نگران وزیر اعظم بنے، ٹھیک ہے، فرسٹ، اس کے بعد معین قریشی نگران وزیر اعظم بنے اور نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ دوسرا دور حکومت، فروری 1997 میں میاں نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد لغاری کا استعفیٰ۔ نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے بھی ایک ہی مہینہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ کئی مہینے کی اس آپس کی باہمی چکرکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوج کی مداخلت سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے منصب سے استعفیٰ ہونا پڑا۔ اس کے بعد صدر پاکستان اس ٹائم تھے مصدق فاروق احمد لغاری، انہوں نے بھی اپنی صدارت سے استعفیٰ دے دیا، ٹھیک ہے۔ صدر پاکستان تھے فاروق احمد لغاری اس ٹائم پہ، اور
چیف جسٹس سجاد علی شاہ، نام ہائی لائٹ کر لیں گے۔ جسٹس ریٹائر رفیق تاڑر کا بطور صدر پاکستان انتخاب۔ دسمبر 1997 کے صدارتی انتخابات میں جسٹس ریٹائر رفیق تاڑر نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شوبان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان بنے۔ قرض اتارو ملک سنوارو مہم، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے شارٹ کوشچن میں کر لینا ہے کہ قرض اتارو ملک سنوارو مہم پر نوٹ لکھیں۔ تو پاکستان کی اقتصادی صورت یعنی اکنامک جو کنڈیشن تھی بہتر نہیں ہو رہی تھی، اس لیے حکومت کو بجٹ کے لیے IMF سے قرضہ لینا پڑتا تھا۔ نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور اپنی تقریر میں غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی۔ اس اسکیم پر عوام نے لبیک اور بھاری رقوم قومی خزانے میں جمع کرائیں۔ غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق۔ 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دیا، جس سے غیر ممالک میں قائم مقیم جو پاکستانی تھے ان کو بھی اپنے ملک کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ فلور کراسنگ پر پابندی۔ اب فلور کراسنگ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اس پہ آپ شارٹ کوشچن لائیں گے، فلور کراسنگ سے کیا مراد ہے۔ اب فلور کراسنگ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک پارٹی جو ہے اپنے کوئی بھی رکن جو ہے اپنی پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلا جاتا تھا، اس کو فلور کراسنگ کہتے ہیں۔ تو فلور کراسنگ پر پابندی لگا دی گئی 1973 کے میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے یعنی فلور کراسنگ کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا وہ صرف اپنے لیڈر کو ہی اعتماد کا ووٹ دے گا، نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ 1998 سے 86 کی مردم شماری سینسس، اس کے تحت ملک کی آبادی 13 کروڑ افراد سے زائد تھی۔ نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، یعنی 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم کون تھے؟ سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا عزم کیا گیا۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے۔ میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ منصوبہ نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا، جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی۔ 1998 میں میاں نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ 1973 کے آئین سے 58(2)B شک کا خاتمہ۔ اب میاں نواز شریف نے حزب مخالف کو ساتھ ملا کر 1973 کے آئین سے 58(2)B شک کو نکال دیا، جس کے ذریعے کوئی بھی، یعنی یہ شک کیا تھی، اس کے ذریعے صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا تھا۔ 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار ختم کر دیا گیا۔ ایٹمی دھماکے۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 میں، یہ اس کو آج بھی ہم پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کب کیے، یہاں پہ شارٹ کوشچن بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اوپر شارٹ کوشچن بن سکتا ہے 9th پوائنٹ میں 1973 کے آئین سے 58(2)B شک کا خاتمہ کس نے کیا؟ ایٹمی دھماکے کب کیے گئے؟ اعلان لاہور سے کیا مراد ہے؟ یہ شارٹ کوشچن بنیں گے سارے۔ ایٹمی دھماکے پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1988 کو ایٹمی دھماکے کیے، بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا۔ اب آپ کو یہ چیز پہلے ہی پتہ ہے کہ کہاں ایٹمی دھماکے کیے تھے؟ چاغی کے مقام پر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور یہ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا۔ اعلان لاہور سے کیا مراد ہے؟ 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے خیر سگالی یعنی آپس کے اچھے تعلقات کے لیے پیغام لے کر آئے، تو میاں نواز شریف نے واہگہ بارڈر پر ان کا استقبال کیا اور دونوں نے آپس کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اقدامات کیے۔ مشترکہ اعلامیہ پر دستخط ہوئے، جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ وابڈا میں فوج کی آمد۔ 1999 میں میاں نواز شریف نے وابڈا سے کرپشن ختم کرنے اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وابڈا کو فوج کے حوالے سے کیا، جس کے کافی حوصلہ افزائی نتائج برآمد ہوئے۔ کارگل پر لشکر کشی۔ مئی 1999 میں کارگل کے محاذ پر پاکستان اور انڈیا کے فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ بعد میں امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت پر دونوں ملکوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے کوشچن بنے گا اعلان واشنگٹن سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو مئی 1999 میں کارگل کے محاذ پر جنگ چھڑی۔ اس کے بعد امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت پر دونوں ملکوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا، اسے اعلان واشنگٹن کا نام دیا گیا۔ نواز شریف کے اس اقدام سے عوام اور فوج بہت سخت مایوس اور ناراض ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ اس میں آپ نے ایڈیشن کرنا ہے کہ ان کے اس اقدام سے عوام اور فوج دونوں ناراض ہو گئیں۔ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ۔ سیکنڈ دور حکومت ان کا کب ختم ہوا؟ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا۔ پیالہ اغوا کیس میں خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہلی، جرمانے اور قید کی سزا سنائی۔ سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ ان کا دوسرا دور حکومت ختم ہوا تھا۔ لانگ کوسچن نمبر 5 آپ کی بک ایکسرسائز کا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ شارٹ کوسچن اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں اینڈ لانگ کوسچن یاد کرنا ہے۔